بچوں وارفیئر سیریز کا آج کا سرمن شیلڈ آف فیتھ ورسز فائری ڈارٹس آف ہوپلیسنس اینڈ فیئر. ایمان کی سب بمقابلہ نا امیدی اور خوف کے جلتے ہوئے تیر. آئیے ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں. افسیوں 6 باب 13ویں آیت پھر 16ویں 17ویں آیت. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. 16ویں آیت. اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. آمین. بلوس جو ورڈ ہے جس کا مطلب فلیمنگ ایرو یا فائری ڈارٹس، اس نے یہ جلنے والے تیر، میں نے مختلف اقسام بھی بتائی تھی. پوائزن بھی لگایا ہوتا ہے، گھائل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پر آگ والے تیر تو بجھا دیتے ہیں، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اور جب آج جو شیلڈ آف فیتھ کے حوالہ سے ورسز جو ہوپلیسنس اور فیئر کہ وہ ڈارٹس ایرو پھینکتا ہے، تو جس طرح جھوٹ اس کا بہت بڑا تیر ہے، اسی طرح نا امیدی، مایوسی، ڈر، خوف اس نے زندگیوں کے اندر بھرا ہوا ہے. مگر کلیسیائی مجموعی طور پر اس میں نہیں ہوتی. ہم جو فیئر کے اندر نہیں ہے، مایوسی کے اندر نہیں ہے، ہمیں احتیاط کرنی. حملہ جیسے وہ کرتا ہے تو بچنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جب یہاں پر سپر کے حوالہ سے، ڈھال کے حوالہ سے بات کی جائے گی، تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا کہ وہ دور تیروں سے جنگ لڑنے کا تھا، برچھیوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ. آج یہ مختلف ہے، ویپنز اور جدید ہوتے چلے جائیں گے. آگے چل کر لیزر، ابھی بھی ہیں لیزر، پر اور زیادہ یہ لیزر، اور پھر روبوٹ جو ہے اس کے اوپر بڑی وہ آرمی بنا رہے ہیں. تو بہت یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. ہمیں مائنڈ بھی اسی طرح اپنا تیز رکھنا ہے. تو پالوس رسول ان مثالوں میں سمجھاتا ہے جو پرانے اس دور کی تھی، مگر ہمیں آج کے دور کے اندر بھی ان کو سمجھنا ہے، ان کو بھی، تاکہ ہمارے سامنے جو ٹیچنگ ہے آسان ہو جاتی ہے. تو وہ پیریڈ جو پالوس رسول ذکر کرتا ہے، جو فائری ڈارٹس کے حوالہ سے، فلیمنگ ایرو اس کے حوالہ سے، تو وہ تھا، جنگیں اسے لڑی جاتی تھی، تیر انداز ہوتے تھے بھالے برچھیوں کے ساتھ. پر جب اپنا ڈیفینس کرتے تھے تو ڈھال سپر، ڈھال سپر، ایک ہاتھ میں تلوار یا نیزہ یا برچھی، ایک ہاتھ میں وہ ڈھال سپر لے کے چلتے تھے. اور مصری لوگ، یہ سپر پاور جو اس وقت تھی، وہ ساری اس کے اندر جو لے کے ان برچھیوں کو، بھالوں کو وہ چلتی تھی. یونان کی جو جنگ ہے، پھر رومن، یہ بڑے بڑے دور تھے، اور اس وقت کے ان کے ہتھیار، ویپنز جو تھے، بڑے خوفزدہ تھے. آج تو ان سے بھی آگے یہ چلا گیا ہے. اگر اس وقت شیلڈ ہوتی تھی اور ان سپروں سے، ڈھالوں سے اپنے آپ کو تیروں، تلواروں، برچھیوں سے بچاتے تھے. آج کل ٹینکس ہیں، اسے اندر گھس جاتے ہیں، اسی سے حملہ آور ہوتے ہیں، اسی سے اپنا ڈیفینس کرتے ہیں. مگر وہ پیریڈ جو ہے اس کے اندر وہ ڈھال کے ساتھ، سپر کے ساتھ. مگر جو پالوس ڈھال سپر میں میسج دیتا ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے. آج کے حوالہ سے تو جن کو جدید ٹیکنالوجی کا پتہ ہے، پہلے تو ان کو وہ سمجھایا جائے تو پھر وہ ان کو اس کی سمجھ آئے گی. تو ڈھال سپر جو اس وقت بنائی جاتی تھی، چمڑے کی بھی ہوتی تھی سپریں، اور جب وہ ڈرائی ہو جاتی تھی، جنگ شروع ہو جاتی، ان پہ آئل لگا کر پھر ان کو سافٹ کیا جاتا تھا، باندھتے تھے اپنی پوری چیسٹ کے اوپر، اور بعض ہاتھوں کے اندر پکڑتے تھے.
پھر جب ساؤل جنگ ہار گیا تھا، داؤد نے نوحہ کیا تھا کہ تم نے اپنی سپروں پہ تیل نہیں ملا تھا، کہ تم نے ایسی ڈرائی پہن لی تھی. تو وہ پراپر جو ہے پتہ ہونا چاہیے. کئی لوگوں نے اس ڈاکٹرن فریش انوائنٹنگ کی لے لی کہ اگر آئل مال کے چلیں گے تو زیادہ، جسے میں متفق نہیں ہوں، پر اس کا یہ آج سبجیکٹ نہیں ہے. آج سپر کا، تو آج کی جو سپریں ہیں وہ لوہے کی پولیس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اور زیادہ رینجر یوز کریں تو بلٹ پروف ہوتی ہیں، چیسٹ کے اوپر بھی باندھتے ہیں تاکہ آج کے دور میں بلٹ ہارٹ کو نہ لگے، آگے اس وقت برچی نہ لگے، تیر نہ لگے، اس لیے وہ اپنے ہارٹ کو بچاتے تھے. اور جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس کے اندر بھی وہ بہت جدید تو اس میں جو یونان کے لوگ تھے، مصری لوگ تھے، جب ان کی سپر پاور تھی تو لکڑی کی بناتے تھے، اس کے ساتھ وہ پیتل کا بھی استعمال کرتے تھے. کئی زیادہ ہی پیتل کی ہوتی تھی، لوہے کا بھی استعمال ہوتا تھا، پیتل کا زیادہ استعمال ہوتا تھا تاکہ برچھیوں سے، تیروں سے اپنے آپ کو بچائے. اگر سامنے کوئی وارئر آ گیا تو اس کو ساتھ لڑنا بھی ہے. آپ دیکھیں ڈیفینس بھی ہے، اٹیک بھی. یہ پالوس دونوں ہی کے اوپر بات کرتا ہے، ڈیفینس بھی، اٹیک بھی. برچھی بھی پکڑی ہوئی ہے، ڈیفینس بھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی سوچ کے اندر اگر ڈیفینس کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچتے ہیں ہمیں بچنا ہے. یہ مائنڈ میں ہمیں بچنا ہے جو آگے سے حملہ ہو. اور دوسرا بھی اسی طرح ڈھالوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس وقت ڈھال سے پر بہت ہیوی ہوتی تھی، بعضوں کے آگے آگے لے کے چلتے تھے. اور جب تیر چلتے تھے تو تیر ایک نہیں چلتا تھا، ہزاروں تیر چلتے تھے، اور ایک دم سے ہزاروں کے اوپر آ کے گرتے تھے، بہت سے لوگ مر جاتے. جب اوپر سے تیروں کی بارش ہوتی تھی، ایسے گرتے تھے تو سب اپنی شیلڈ اوپر لے لیتے تھے، آگے کی بجائے کور کر لیتے تھے، تو ان کو اوپر آگ لگتی تھی. بعض دفعہ مل کے چلتے تھے، ایک سپر آگے لگا کر دستے آگے بڑھتے. داؤد کے دور کے اندر بھی اسرائیل کے اندر ڈھال، برچھی، نیزہ چلانے والے ماہر لوگ تھے. یوآب کا بھائی ابیشے کا بھائی حسائیل، یہ تینوں بھائی سور میں تھے، واریر تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے. ان کا گھر انہوں نے جو بنایا ہوا تھا بیابان کے اندر، یوآب لوگوں نے ڈرتے ہیں، اور وہاں سے اپنے ڈیوٹیز پہ آتے تھے اور وہیں واپس لوٹ جاتے تھے. ان کی آرمی کے اندر ہر طرح کا جو اسلحہ بردار شخص ہوتا تھا، جنگیں لڑنے والے، یعنی ماہر جسے کہتے ہیں، ماہر، دن رات، ایسے نہیں بے تکا، پوری آرمی ہوتی تھی، ٹریننگز ہوتی تھی، برچھیوں کا استعمال ہوتا تھا. تو ایک دفعہ جب یہ ساؤل سے یہ بادشاہی چھن گئی تو داؤد کے ہینڈ اوور کرنی تھی، تو ایک بڑی جنگ ان کو کرنی پڑی. یہ ذرا پوائنٹ سن لیں، یہ اسپرچول وارفیئر کا. ساؤل سے بادشاہی چھینی جا رہی، خدا نے چھین لی، اب دینی کس کو ہے؟ داؤد. مگر جنگ کے ساتھ لینی. آپ دیکھیں خدا نے کہہ دیا، داؤد کو مسا بھی کر دیا کہ بادشاہی داؤد کی ہے، تو یہ آرام سے ہی شفٹ ہو جائے نا. نہیں، بائبل میں لکھا ساؤل اور داؤد کی فوجوں کے درمیان مدت تک جنگ رہی. یہ ایسے نہیں، حالانکہ کوویننٹ داؤد کے ساتھ ہے، مسا کر دیا گیا ہے، داؤد ہی کو مل رہی ہے، پر جنگ مدت تک رہی. لکھا ہے داؤد روز بروز زوراور ہوتا گیا، روز بروز یعنی ایک دن سے اگلا دن زوراور. بادشاہیاں ایسے نہیں ہوتی. اگر اس نے 40 سال بادشاہی کی ہے، داؤد کی بادشاہی، تو وہ جنگیں لڑنے والے لوگ تھے. یہ اسپرچل وارفیئر تھے، مگر ان روحانی جنگوں میں جسمانی ہتھیار بھی استعمال ہوتے تھے. تو جب ساؤل کا جو جنرل تھا، ابنیر اس کا نام تھا،
اور جو داؤد کے جنرل تھے اس کی بہن کے بیٹے تھے یہ یوآب، ابیشے، حسائیل، اور ایسی رفتار تھی ان کی جیسے کوئی ہرن دوڑتے پہاڑوں اس طرح. اور وہ ان کی جو سلیکشن ہوتی تھی جنگجوؤں کی وہ دیکھتے رہتے تھے ملک کے اندر. ابنیر بھی جنرل واچ کرتے رہتے تھے کہ ان کو سر میں دکھائی دے تو ان کو وہ بھی شامل کر لیتے تھے. اسی طرح آج بھی ہم بھی خدا کے خادموں کو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک مل جائے تو اس کو پھر آگے مورچوں پہ لے جاتے ہیں، ورنہ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی جتنا جتنا ان کا کام ہوتا ہے اتنا ہی سپرد کیا جاتا. تو یہ آنکھ پتہ ہو کہ جنگ جونگ واریر کون ہے، کون لڑنے والے لوگ. تو ابنیر آیا صلح کے ارادہ سے داؤد کی فوجوں کے ساتھ، کیونکہ ساؤل کی بادشاہی کو زوال جو ہے ہو گیا. تو جنرل نے کہا کہ ہم جا کے صلح کرتے ہیں، اور انہوں نے آ کر پھر ایک دوسرے کے ساتھ پہلے تو جیسے یہ ایک تالاب ہے، 12 لوگ ساؤل کی بادشاہی کے سور میں کھڑے ہو گئے اور 12 لوگ ایک طرف یوآب ہے ایک طرف ابنیر ہے، دونوں جنرل ہیں. انہوں نے اپنی قوت کا مظاہرہ دکھانا تھا کہ ہم پھر بھی صلح کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آؤ کھیل لیں. اب کھیل کیا ہے؟ تلواریں ایک دوسرے کو مار دیں، 12 ادھر سے 12 ادھر سے. ایک دم آرڈر ہوا، ہر ایک نے دوسرے کے اندر تلوار گھسیڑ دی. 12 وہ بھی مار گئے وہ بھی مار، ایک دم. تو آپ سوچئے اب یہ ان کی کھیل ہے، گویا اپنی قوت کا اندازہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم بھی اتنے ہم بھی اتنے، ڈرتے نہیں تھے. آج کوئی مسیح کی انجیل کی خاطر جان دے بہت اچھی بات، اور اس کے لیے دکھ اٹھائے، تھوڑا ہی دکھ اٹھا لے، جو تھوڑا بھی نہیں اٹھانا چاہتا. تو مرنے تک انجیل کا کام کرنے والے لوگ. اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یوآب تھا نہیں وہاں پر، اور یوآب کے جو دوسرے بھائی تھے ابیشے، حسائیل، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ ابنیر لگا ہے تو ہم ابنیر کو چھوڑیں گے نہیں. ابنیر جنرل ہے، بھاگ رہا ہے، اور پیچھے حسائیل بھاگ رہا ہے، بڑی رفتار، وہ بھی ہرنیوں کی طرح دوڑ رہا ہے. اور پیچھے یہودا کا یہ جو حسائیل ہے یوآب کا بھائی، یہ جا رہا ہے. حسائیل کو پتا نہیں تھا کہ ابنیر کے ہاتھ میں نیزہ ہے. نیزے کا رخ ایک طرف تو جس سے وار کیا جاتا وہ آگے تھا، وہ پکڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے. تو ہر ایک کو پتا ہوتا اگر کسی نے مارنا ہے تو وہ تیر اس طرف کرے گا نیزہ تو ہی. 3 دفعہ ابنیر نے کہا حسائیل پیچھے ہٹ جا، میرا پیچھا نہ کر. اگر تم مر گیا تو یوآب کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. مگر حسائیل کہتا تھا میں نے ابنیر کو نہیں چھوڑنا. آخر جب حسائیل نہیں باز آ رہا تھا تو اس نے نیزہ بجائے وہ جو نوک والا حصہ ہوتا ہے وہ پیچھے کرے، اس نے پچھلے حصے ہی کو پیچھے حسائیل کے پیٹ میں دے مارا. چلتے چلتے دوڑتے، اور حسائیل وہیں مار گیا. سورما تھا، واریر، کہ دوڑتے ہوئے وہ سپر اس کے پاس نہیں تھی. سمجھے؟ حسائیل کے پاس سپر، بھالا تو تھا، سپر ہوتی تو بچ جاتا. اسی طرح پھر جب یاہو کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اسرائیل کے بادشاہ یورام کو مارنا تھا، تو یورام اخیاب کا بیٹا تھا، اخیاب بھی مر گیا تھا، یہ ایزبل کا آگے یہ یورام بیٹا تھا. تو یاہو جب جنگ کرنے کے لیے گیا تو ان کو پتا چلا، وہ دوڑے رتھ لے کر. تو یاہو جو پیچھے آ رہا تھا اس نے پیچھے سے تیر جو تھا اس کے شانوں میں مارا. یعنی اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کے ہاتھ پہ لگتا. اب پیچھے سے ہے، ان کو پتا تھا کہ کہاں مارنا ہے، تو شانوں میں پیچھے تیر مارا، اور تیر شانوں کے ذریعے دل کے پار.
वहीं रथ में गिर गया योराम। वो तीर अंदाज थे, बताने का मतलब बर्छियां नेजे चलाने वाले लोग थे। फिर जब ये बादशाही दाऊद को जाती, मैंने आपको बताया कि बादशाही के लिए जो जंग थी इनकी देर तक, मुद्दत तक रही। जो साउल के साथ लोग थे अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होकर दाऊद की तरफ आ रहे। दाऊद के तो 2 कबीले थे, यहूदा बिन्यामीन, पर वो जो 10 कबीले हैं वो आना शुरू हुए साउल से शिफ्ट होके। जब उन्होंने दाऊद की स्ट्रेंथ देखी, दाऊद के साथ खुदा को देखा, तो फिर वो आना शुरू हुए, उनके इत्तेहाद में शामिल होने लगे सारे कबीले। पर जद्दी के हवाला से जो जद का कबीला था, लिखा उनका एक छोटा आदमी जो वॉरियर था 100 के बराबर था। एक तरफ 100 बंदे हो ना, वो एक अकेला है। और उनका बड़ा सूरमा 1000 के बराबर था। और ढाल, बर्छी, सिपर का इस्तेमाल उनको बहुत आता था। उनकी सूरतें शेरों की सी थी। ये आए दाऊद के साथ। कलीसियों में वॉरियर हो और फतह नजर ना आए, बशिर नजर ना आए, रूहे जीते नजर ना आए, काम दिखे ना। अगर वॉरियर हो, 100 को खदेड़ने वाले, हजारों को खदेड़ने वाले, बड़ी मेहनत की जरूरत है। खुदा के साथ चलने वाले लोग हम हैं, उनसे भी ज्यादा काम करना है। फिर नफ्ताली के लोग वो आए तो लिखा है हर एक हर तरह का हथियार चलाना जानता था, हर तरह का। और फिर जबलून के लोग आए, वो भी बर्छियां, ढालों का इस्तेमाल ठीक ठीक जानते थे। और लिखा है वो 2 दिने ना थे जब उनकी टर्म पढ़ते तवारीख में। वो डबल माइंडेड लोग नहीं थे जबलून के। ढाल, बर्छी का इस्तेमाल उनको पता था, यानी कि जंग पे गए हैं तो शिकस्त खानी नहीं है, पूरे हार्ट के साथ लड़ना। डबल माइंडेड लोग कभी भी ना अपनी जिंदगी संभालते, ना कलीसियों की तरक्की, ना अपने घराने की तरक्की का बाइस बनते। डबल माइंडेड लोग तो उनमें शक होता है, उनमें नाउमीदी होती है, उनमें मायूसी होती है। और सिपरे उस वक्त मैंने बता दिया किस तरह की होती थी। और वो लेकर चलते थे, भारी होती थी, लेकर चलते थे, लड़ना था। आजकल तो जो आप आज की जो शील्ड देखें, एक तो टैंकों का है, पर अगर इंफरादी तौर पर एक प्राइम मिनिस्टर को बचाना है या सदर को, उसके साथ एक उसका बॉडीगार्ड होता है, वो सिर्फ ब्रीफ केस पकड़े होता है। आपको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ अगर ब्रीफ केस पकड़े हुए शख्स मिले, उसके बाद वो शील्ड होती है। जो ही अटैक होता है वो बटन पुश करता है, फौरन शील्ड जो है वो आगे आ जाती है। ये नहीं कि उसको टाइम लगता है, 1 सेकंड के अंदर शील्ड को लेके वो आगे प्रोटेक्शन देता है। वो अपनी इतनी फिक्र करते हैं, दुनियादार लोग हैं। हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आमीन। फिर जो स्पेस क्राफ्ट ऊपर स्पेस में, उनकी जो शील्ड होती है, बॉडी आजकल तो सिल्वर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, वो ज्यादा सोलर हीट शील्ड होती हैं, जो हीट को रिफ्लेक्ट करती है जहाज से, क्राफ्ट से। यानी सूरज जैसे जैसे वो क्लोज होती है, सूरज की रेज उनके ऊपर पड़ती हैं, वो बॉडीज मेल्ट होना शुरू होती है उनके क्राफ्ट। तो ऐसी शील्ड वो यूज करते हैं कि जब रेज आए सूरज की, उसके ऊपर पड़े तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, पीछे को जाए। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा वो यूज कर रहे हैं सिल्वर कलर के अंदर। तो आप देखें कि नासा को आप स्टडी करें तो कैसे कैसे वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज तो इससे भी ज्यादा कार्बन यूज हो रहा है, उसमें उनकी तय होती हैं कार्बन से। ये जो डायमंड है ये आते हैं, इसकी शील्ड बनती है, इतनी कॉस्टली, ताकि रेस को रिफ्लेक्ट करें, असरअंदाज ना हो। उनकी ये स्पेस की जो फ्लाइट है ये ठीक प्रोटेक्शन में जाए। पर मैं आप तो हेमन की
फ्लाइट लिए हुए हैं। आमीन। उसकी शील्ड कैसी हो? यूनानियों की शील्ड का सिपर का नाम होप्लोन होता था। उनको पता होता था, जब वो जिस तरह फाइट करते थे उनको पता था कौन कौन सी शील्ड लेनी है। तो होप्लोन, होपलाइट उनका एक वॉरियर था, जंगजू था, उसके नाम के ऊपर होप्लोन ये थी। और स्क्यूटम जो थी ये रोमन शील्ड का नाम था। स्क्यूटम, उनकी शील्ड जरा गोल होती थी और उसमें वो कवर करते थे अपने आप को। और ग्लेडिएटर जो थे वो यूज करते थे, उनके वॉरियर, उनको नाम थे ग्लेडिएटर। उनकी शक्लें, उनकी जसामत, उनके नेजे, उनकी बर्छियां, उनकी सिपरें, जंगे वो लड़ते थे, वो कुछ नहीं देखते थे। और भी आगे चल के इनके वॉरियर का भी बताऊंगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें पता हो। तो जो होप्लोन उनकी शील्ड थी, उनको मान होता था कि हम इससे बचेंगे, अटैक भी करेंगे। स्क्यूटम के हवाला से भी ये भी उनकी बड़ी मशहूर शील्ड थी उनके पास, और जंगों में इस्तेमाल करते थे। पौलुस कहता है हमारी भी एक शील्ड है, वो ईमान की सिपर है। हालेलुया। हमारी सिपर का नाम बोलिए, शील्ड ऑफ फेथ। हम इब्लीस के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके जलते हुए बोलिए तीरों। अब पौलुस जिसका नाम बता रहा है वो शील्ड मेरे और आपके पास होनी चाहिए। सिक्यूटम हमारे पास हमें नहीं चाहिए, ना ही हमें होप्लोन शील्ड चाहिए, ना ही हमें सोलर हीट शील्ड चाहिए स्पेस क्राफ्ट के लिए। हमें तो बुलंदियों आसमानों पे जाना है, लड़ते लड़ते जाना है और ईमान की सिपर लेके चलना। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस से बहुत इल्म, तो उसको पता है कि दुश्मन शानों पे मारता है, इसलिए बख्तर होना चाहिए। तो बख्तर पीछे भी होता था, जरा आगे भी डाली जाती थी, शील्ड आगे लेके चलते थे। और टांगों के ऊपर भी बांधते थे शॉक, घुटनों के ऊपर भी बांधते थे, हाथों के ऊपर हाथ और खोद भी पहन, पूरा पूरा जो वेपन्स इस्तेमाल होते थे। बिलीवर उनसे आगे लड़ने वाला है, हम कहते चुपका के बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई इब्लीस के साथ, हम आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। मैं ऐसे नहीं करता। मेरी जिंदगी में खामोशी ज्यादा है, प्रीचिंग उससे भी ज्यादा। हाँ, वो खामोशी मेरी स्पिरिचुअल बात है। मैं बहस नहीं करता, मैं लड़ता हूं दुआ में, कलाम में, मगजमारी नहीं करता, किसी को नीचा दिखाने या अपने आप को नहीं। मैं कहता हूं मुझे मेरे हाल में रहने दो, मैं जिस जंग के अंदर हूं मुझे उसी में रहना है, और उसका रिजल्ट मुझे मिलता है। कलीसिया में भी, घराने में भी, मिनिस्ट्री में भी मैं लड़ता हूं। आप भी सब लड़ते हैं, पर आप की फाइट को हमने बढ़ाना है। आपकी जो लड़ने की ताकत है उसको जरा बढ़ाना है। इसलिए पौलुस कहता है कि खुदा की कुदरत उसके जोर में मजबूत बनो। खुदा के बोली आगे सब हथियार एक नहीं। तो मैं आप शायद हमने एक दो बहने हों, ऐसा ना हो कि शानों में तीर लग जाए। अगर पीछे बख्तर पहना हुआ है, जरा पहनी हुई आगे, तो सिपर नहीं है तो कहीं हाथ ही को ना लग जाए, कहीं सर पे चोट ना आ जाए। तो हर जगह ही महफूज करना है अपने आप को। जहां खाली जगह दुश्मन को मिलेगी वो वार करे। तो ये जंगों में होता है। मुख्तलिफ उनके जो वेपन्स होते हैं इसीलिए होते हैं कि एयर से क्या करना है, उनकी जो प्यादा फौज होती है पैदल, उसने क्या करना है, बहरी फौजों ने क्या करना है, अटैक कहां से होने है, किस तरह। फिर एटॉमिक वेपन्स हैं, फिर आप दोजे हैं जेर समंदर चलती हैं। आजकल तो वो
जो जानवरों को इस्तेमाल कर रहे हैं, डव को इस्तेमाल कर रहे हैं, ईगल को इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉल्फिन फिश को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर चिप लगी होती हैं, वो जासूसी जाके करती हैं, साहिल टू साहिल जाती हैं, जो और बेशुमार एनिमल जासूसी कर रहे होते हैं, और बकायदा उनके रैंक होते हैं फौजों में, उनको सल्यूट किया जाता है, उनको आर्मी को तगमे दिए जाते हैं, उनको भी दिए जाते हैं। आप देखें कि उनका माइंड कहां, और मैं आप जिनकी लड़ाई किसके साथ, बोलिए, इब्लीस की उन रूहानी कुव्वतों के साथ मैं आप वॉरियर है, जंगजू, सूरमे। ये पीछे बैठे सूरमे, आप लड़ने वाले लोग इब्लीस के साथ। आप कहेंगे लड़ते हैं तो यहां बैठे हैं, और अगर इसमें कोई ऐसा कि सिर्फ नॉर्मल फॉर्मेलिटी चलो आज हो आते, वो नहीं जंगजू होगा, जो बाकायदा वर्शिप आके उठाए, जो बाकायदा दिल से घर से निकले, मुझे किससे हमें पहुंचना है, प्रस्तिश करनी है, कलाम सुनना है, अपनी तरक्की लेनी है, मुझे लड़ना है भाइयों के साथ मिलकर, वो सूर में, समझे। तो दाऊद के इत्तेहादी जो थे, जबलून दो दिला नहीं था, और खूब ये लड़ने वाले लोग थे, और लिखा मुद्दत तक ये जंग रही। अगर 40 साल जब तक साउल की फौजें उसके लोग लड़ते रहे, ये लड़ाई रही। मेरी आपकी लड़ाई जब तक इस दुनिया में है, याद रखिए, तब तक लड़ाई है, इसमें बचत नहीं है, और वार हमारी अंदर नहीं छिड़े, अंदर सलामती हो, पर दुश्मन के साथ वार हो, स्पिरिचुअल बात। और ये घबराना भी नहीं है कि वो हम पर हमसे जोरावर नहीं है, समझे। हमारी शील्ड हमारे पास, मैंने बताया, पॉपुलर नहीं है, सिक्योरिटी हमारे पास शील्ड नहीं है, हमारे पास जो शील्ड है, नाम बोलिए, ईमान की सिपर। इसका मतलब है इब्लीस के जलते तीर, होपलेसनेस, नाउमीदी के आए, आपकी शील्ड ईमान के साथ, यानी हार्ट के बचाना होता है ना, आपका हार्ट माइंड घायल ना हो जाए, आपकी सोचें, आपका दिल महफूज रहे, आपकी जिंदगी महफूज रहे। नाउमीदी, मायूसी, दुनिया में तो वो हलाकत की तरफ जाते हैं, पर ईमानदारों के अगर बीच आ जाती है तो उनके घराने भी डिस्टर्ब हो जाते, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती। आप देखिए, अगर कोई शख्स ईमानदार वर्शिप से हट गया तो किसी नाउमीदी में फंसा, होपलेस, नाउमीद हो गया। नाउमीदी घराने के किसी शख्स की वजह से उसके अंदर आ सकती है, जॉब में, बिजनेस में, कई अजीजदारी के अंदर, ईमानदार कलीसियाओं के अंदर भी, खादमों के बीच भी हो सकता है, किसी से वो बेदिल हुआ हो। इंसान की किताब में लिखा, अगर तुम मुसीबत के वक्त बेदिल हो जाए तो तेरी कुव्वत बड़ी कम है। तो ऐसे लोग समझिए कि वो बेदिल है, मायूस है। मगर जो स्ट्रॉन्ग फेलोशिप, खुदा के साथ, कोई गर्मी, सर्दी, बारिश, उसको उसकी परवाह नहीं, बिजनेस का काम होना, ज्यादा होना, इस पे निगाह नहीं, वो रूहानी जंगें लड़ते हैं, समझे। मैं 42 ईयर्स से जंग लड़ रहा हूं, मगर जिस्मानी लड़ाई नहीं लड़ता, उनसे जिस्मानी रिश्तेदारों से भी दूर हो जाता हूं, पर लड़ता नहीं। रूहानी लोगों से भी बाज़ दफा दूर हो जाता हूं, मगर लड़ता नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं, और ना ही हमें जिस्म से लड़ाई करनी है। जिस दिन आप किसी को, मुझे, आप इसे कोई जिस्मानी तौर पर किसी से लड़ता दिखाई दे, इसका मतलब है कि वो रूहानी हथियार पहने नहीं। घरों में आप देख ले, अगर आप लड़ते हैं, कोई भी शख्स लड़ता है, मैं लड़ता हूं या मेरे घर में कोई लड़ता है, वो जिस्मानी हथियार पहने, रूहानी नहीं।
یا کلیسیا کے اندر کوئی ایماندار کسی کے ساتھ جو ہے کشمکش کے اندر ہے تو وہ جسمانی ہتھیار، روحانی نہیں. روحانی ہتھیار پہننے والا شیطان سے لڑے گا جو اس کے پیچھے لگی ہے تاکہ وہ ریلیز ہو جائے. اور میں نے بہت لوگوں کو ریلیز ہوتے دیکھا، بہت اپنی منسٹری میں جب ریلیز ہوتے دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا. وہ جو ریلیز ہوا شاید کہے کہ میری کوشش، ہاں اس کا بھی ایمان، اس کا بھی ہوگا کام، پر ہم جو دعائیں کرتے ہیں، بہتوں کی جو ریکویسٹ آئی ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں پریئر. کئیوں کے جلد رزلٹ آ جاتے ہیں، کئیوں کے ذرا دیر سے آتے ہیں، مگر پریئر جاری رہتی ہے. اور جب رزلٹ ان کا ہمیں دکھ جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. شاید وہ نہ ہمیں آ کے بتائیں جی آپ کی دعائیں سنے گی، وہ پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا، کوئی ان کے اوپر سالوں سے محنت کرنے والا، کلام پہ کلام سنا کر ان کو ترقی دینے والا بھی تھا. نا ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح میں کھڑا کیا ہے، خدا نے ہمیں بنانے کو بھیجا ہے، بگاڑنے کو نہیں. یہ بہت جنگ لڑنے والا بندہ جو ہے نا، یہ بہت پنجابی لفظ ہے جگرے والا ہونا چاہیے. پر وہ جگرا ایمان کا ہے، ایمان کی سپر شیلڈ آف فیتھ. تو اگر مایوسی آ گئی تو کیسی شیلڈ آ گئی آپ کے پاس؟ فیتھ، ایمان. اور داؤد لوگ یہ لڑے ہیں، ان کے ساتھ داؤد زورآور ہوتا چلا گیا. تہادی ساتھ تھے، جنگجوز ہاتھ تھے. ٹیم ٹھیک ہونی چاہیے. جن کی ٹیم ٹھیک نہ ہو وہ ملک نہیں چلتا. یہ ہمارے ملک کے اندر پرائم منسٹر ہے، جب وہ بھی بنا ہی تھا پرائم منسٹر، مجھے ان سب چیزوں، یہ تو پاکستان ہے، مجھے تو ساری دنیا کی پولیٹکس کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے، چاہے وہ اسلامک ہوں، چاہے وہ سوشلسٹ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ایک ایک ان کی چیزوں کا پتہ ہے. تو میں نے کہا اگر اس کو ٹیم ٹھیک ملے گی تو یہ چلے گا. تو اس کو ٹیم آج تک نہیں ملی. جن کلیسیوں میں بھی ٹیمیں ٹھیک نہیں ملتی وہ کام رہ جاتے ہیں. داؤد کے ساتھ ایک سٹرانگ ٹیم تھی، کرائسٹ کے ساتھ سٹرانگ ٹیم تھی، پالوس کے ساتھ سٹرانگ لوگ تھے، تیموتھیوس تیتس جیسے. کام نہ ہو، تلے ہوں ان کے ساتھ، سارا ہفتہ گزر جائے وہ وینجر بات بھی نہ کرے، ایک بات بھی نہ کرے اپنے سینئر سے. ایک بات بھی آپ سوچئے جو پورے ہفتے میں ایک بات بھی اپنے سینئر سے نہ کر سکے، وہ کیا ٹیم ہوگی؟ آپ سوچئے، یہاں سے اندازہ لو. اگر وہ کہے گی نہیں لیڈر ہی کرے، وہ بھی لیڈر نے تمہیں یہاں تک لے آیا، اب تمہیں خوراک کھانی ہے، خود بھاگنا ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے. اور بعض میرے ساتھ پورے کمیونیکیشن کے اندر رہتے، بات کرتے، سرمن کے اوپر ڈسکس کرتے، لائٹ جا رہا ہوتا ہے کمنٹس دے رہے ہوتے، ثابت کرتے ہیں، یونٹی ثابت کرتے، بتاتے ہیں، کلام کا بتاتے ہیں. پھر ہی ان کو آگے لے کے چلوں گا نا، وہ کیسے میں لے کے چلوں؟ وہ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھو یا چلے، ایسا نہیں ہوتا. تو داؤد کی سٹرانگ ٹیم تھی، وہ کامیاب ہوا. میرے ساتھ سٹرانگ ٹیم ہے، بے شک تھوڑے، پر کلیسیا سٹرانگ ہے دعا کرنے والی، اس لیے ہم کامیاب. یہ جو ایمان کی سپر اگر لے لیں گے اور آپ کے ساتھ ٹیم ہوگی تو کامیابی. ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرنے والے ہوں. تو شیلڈ کون سی یوز کرنی ہے؟ بولیے. ایمان کی سپر. اب ایمان کی ڈاکٹرن کیا ہے؟ 11واں باب عبرانیوں، بس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو اس کا مطلب امید آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس امید نہیں ہے تو آپ کے پاس ایمان بھی نہیں. اگر ایمان ہے تو امید ہے. جتنی بڑی ہوپ اتنا بڑا ایمان. اگر آپ نا امید ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ایمان نہیں. اگر یہ ڈاکٹرن اب شروع ہونے لگی، اگر
نا امیدی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان نہیں ہوگا، کم ہوگا. اگر امید ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس ایمان ہے. ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد، اندیکھی چیزوں کا ثبوت. امید ہوتی ہے کہ کوئی چیز آپ کو ملے گی، اگر تو مل گئی تو وہ تو امید نہیں ہوتی. آپ کو بہت کچھ چاہیے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی آپ کو ملے گا، امید رکھیے. بس آپ کے جتنے سال تو ہو گئے، اور بھائی جتنے مرضی ہو جائے آپ کی زندگی تو قائم ہے نا. امید تو تبھی ہے نا، اگر تو آپ سمجھے ختم ہونے والے ہیں تو بھی آخری لمحے تک امید رکھیے. ڈاکو دیکھیں آخری لمحے میں بچ گیا، ہوپ رکھنی چاہیے. اور جہاں نا امید ہو گئے، اس کا مطلب ہے یہ جلتا تیر کس کا؟ ابلیس نے ڈالا ہے، وہ آپ کی زندگی کو نا امیدی میں پھنسایا ہوا ہے. اگر آپ نے پالوس کا مشورہ لے لیا ہوتا یا ہے تو ایمان کی صفر آپ لگائے، آپ اپنے ہارٹ کو محفوظ رکھیں، اپنے مائنڈ کو، یعنی کہ نا امیدی کا تیر چلے اور ٹھوس ہو جائے. آپ ریویو کریں، کوئی نا امیدی نہیں، میں امید رکھتا. آپ یہاں پر بہت سی چیزوں کے لیے پرے اٹھاتے ہیں، ایک امید لگائی ہوئی ہے، پر اسی پہ رہیے. اس کا مطلب آپ کے پاس ایمان ہے تو امید لگی. اگر امید رک گئی، نا امیدی ہوپلیسنس آ گئی، تو یہ ابلیس کا جلتا تیر، شک ڈال دے اس کا تیر، خوف فیئر پیدا کر دے کسی چیز کا، تو یہ ابلیس کا جلتا تیر ہے. یہ ہماری جنگیں ان سے ہیں. ہم اور جنگوں میں کودے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، گھروں کے اندر ایسے بے فائدہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، رشتہ داروں کی باتیں کر کے وہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے، تو نے ایسا کر دیا تو میں نے ایسا کر دیا، میں نے احسان کیا اس نے نہیں کیا. یہی چکر چل گیا. آپ لڑائی کرو کس سے؟ نا امیدی کے ساتھ. آپ کو پتا یہ نا امیدی میرے اندر یہ ہتھیار چلا ہوا ہے ابلیس کا. آپ نے شیلڈ دکھانی ہے، میرے پاس ایمان ہے. وہ عزیز رشتہ دار گھر کا فرد ہو، کلیسیا کا ہو، وہ گھبرا جائے گا، کہے گا او بھائی یہ تو ایمان پہ کھڑے لوگ ہیں. اس سے زیادہ شیطان گھبرائے گا کیونکہ اس کا تیر ضائع ہو گیا. اور یہ تیر کب وہ پھینکے گا؟ یہ پھینکتا رہتا ہے، تیر چلتے رہتے، تیر پھینکتا رہتا ہے. یہ نہیں جیسے میں نے اس لیے شروع میں بتا دیا تھا، تیروں کی بارشیں ہوتی تھی ایسے، یہ تیر پہ تیر، تیر پہ تیر. جب تلوار کو پڑھاؤں گے بس اس کی مثال میرے اندر چونکہ ہولی اسپرٹ ڈال رہا ہے اس لیے میں بتا دوں، ورنہ ہے آگے کے لیے. الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا تیر چلا، تو اس نے تیر لیا. الیشا نے ہاتھ رکھا تو اس نے 3 تیر چلائے کھڑکی کھول کر شاہ اسرائیل نے. الیشا کو غصہ آ گیا. الیشا نے کہا تو نے 3 تیر کیوں چلائے؟ تو تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر چلاتا جاتا، تیرا سٹیمنا میں دیکھتا، جتنے تیر چلاتا تو دشمن کو فتح کر لے. اب تو 3 بار ہی بس فتح پائے گا. تو یہ تیر چلانا، تو وہ جب میں اٹیک میں ہم ابلیس کے اوپر بات کریں گے تب میں اس میں یہ چیزیں بتاؤں گا. تو ابلیس جب تیر پھینکے گا تو وہ بات 2-3 پھینکے گا، وہ بدن کا کوئی پارٹ نہیں وہ چھوڑے گا. جتنے ہمارے پارٹ ہر ایک کے اوپر تیر چلانے کی کوشش کرے گا. جتنا ہماری روح کے اندر نالج اس کے اگینسٹ جائے گا، ہمارا سول اس کو وہ ڈیفیوز کرنا چاہے گا، اپنے ایسا جگر بان لگانا چاہتا ہے. تو تیر پہ تیر. پر آگے ہمارے پاس ایمان کی صفر ہوگی تو ہم کامیاب. تو شک نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں. زبور 34 میں لکھا میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے خوف سے رہائی دی. ابلیس کا خوف نہ ہو، جو لیس ہو گئے ہیں اس کا جو مل جائے گی، وہ تجربوں میں سے گزارتا ہے. آپ شکر کریں، اسے مانگے،
یہی مطلب ہوتا ہے خدا کا کہ یہ کتنا وفادار ہے میرے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نا امید ہو جائے. کوئی ازدواجی زندگی کے اندر نا امید ہے مت ہو, اولاد کے حوالے سے مت ہو, شادی بیاہ کے حوالے سے مت ہو. اس نے پیدا کیا, سب سے بڑی نجات دی, تو باقی پیچھے رکھ لے گا چیزیں. تو کیوں نا امید ہوتے ہیں, کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آج تک کھاتے آ رہے ہیں اور قائم ہیں, اور کیا کھانا ہے اور کیا لینا ہے؟ بھی اس میں بچایا ہوا ہے نا. یہ پینڈیمک سیریس دور میں سے گزر گئے ہیں, اور کیا چاہیے؟ کیا جیب کے اندر کوئی پیسے ہو, بینک بھرا ہو, تو ہی ہم خوش. آج کی دنیا تو اسی سے خوش ہوتی. جو کچھ ہے اس پہ قناعت کر, اسٹرگل ضرور کر, جو آپ کا ویژن, آپ کی ضروریات ہے ضرور, پر ایسا نہیں کہ نا امیدی کے بھنور میں پھنسے ہو. ایسا نہ ہو کہ روز سوچتے ہو کہ کیا ہوگا, ہوپ لیس ہو گئے تو یہ تیر چلا ہوا ہے. ایمان ہے, بولیے بولیے, ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تیر ٹھس. اب ذرا چیک کریں ایک سیکنڈ کے لیے, ایک تھاٹ اپنے اندر سے گزارے, ایمان پہ ہے یا نہیں؟ ایمان پہ ہے. یہ تالی بجائے گی, اس کا مطلب ہے آپ بالکل ٹریک پہ جا رہے ہیں. اور میں یہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, آپ بائبل کی نیو ٹیسٹمنٹ آپ صفحہ صفحہ جھانک کے دیکھیں کہ کوئی آپ کو نا امید شخص ملے. آپ کو نہیں ملے, آپ کو نہیں ملے گا. پڑھ لو, نہیں تو ایک چیپٹر پڑھ لو, عبرانیوں 11واں باب پڑھ لو. سب سورموں کے نام, موسیٰ کا, ابراہیم کا, اسحاق کا, یعقوب کا, ابتا کا, برت کا, ایک ایک. اور اس کہتے ہیں اتنی فرصت کہاں, کس کس کا نام لوں, سب امید میں ایمان میں تھے. اور آج ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا میں ہر ایک کس کو اٹھاؤں کہ نا امید ہو. ہم کلام سننے والے, مسیح کے ساتھ چلنے والے, امید میں, پر اس کے باوجود بھی کوئی نا امیدی میں بیٹھا ہے, تو اس کی قوت کا, اس کی فیلوشپ ٹھیک ہے, وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں جا رہا. اپنے مائنڈ کو اس نے ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے. اسٹرانگ کرے, فیلوشپ اسٹرانگ کر لے, کلام کی طرف توجہ دے. ایمان کی سپر اس کے ہاتھ کے اندر ہونی چاہیے, اور سپر ہوپلو نہیں, سیکیورٹی نہیں. ہمارے پاس کون سی؟ ایمان کی سپر. بائبل میں لکھا ہے دماس جو تھا نا, یہ شاگرد تھا پالوس کا, ایک ہی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لکھا اس نے موجودہ خراب جہان کو پسند کر لیا, دنیا دار ہو گیا. اور آگے لکھا اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. اس کا مطلب ہے ناامیدی میں پھنسا ہوا تھا, پھر دنیا میں چلا گیا. آج تک کلیسیا سے دور ہو. میں آپ کو بار بار کہتا, جو کلیسیا سے دور ہو, سمجھو کوئی نہ کوئی تیر چلا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ کہتا ہے, وہ آگے سے الٹا کہے گا جی مجھے وزٹ نہیں کیا. وہ آگے سے یہ کہتا بھی 25 سال تمہیں وزٹ ہوتا رہا, وہ تھوڑا تھا, یا 25 سال تم نے کلام سنا, وہ تھوڑا تھا. جی وزٹ نہیں ہے. ہم بھی وزٹ کرتے ہیں جو ابھی بچے ہوتے ہیں, ان کو نکال رہے ہوتے ہیں گناہ سے. آپ تو ہمارے ساتھ مل کے لڑے, جیتے, روحے. پھر بھی میں سب کو ٹائم دیتا ہوں, جس چیز کی جو نیڈ ہوتی پہنچتا ہوں, اور پہنچوں گا. میں نہیں والا کوئی ساتھی پہنچے گا. تو دماغ سے موجودہ خراب جہان کو پسند کر. جب پالوس کہہ رہا ہے, جب میں کبھی کسی کا کہوں تو کوئی مان لے نا. اب کوئی میری بھی نہ مانے, نہیں کہ جی میری, میں پادری کی نہیں ماننی, میں نے بس اپنے ہی دھیان دینا. جو ہم کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے کہہ رہے, سمجھے. اور اسپرچل بات ہے, لڑتے رہتے ہیں اور ریلیز کرتے رہتے ہیں. مگر اس نے نام کیوں مینشن کیا, بولیے؟ تاکہ ہم عبرت پکڑے, ہم میں سے کوئی دماغ نہ بن جائے. ہم تو چھپا لیتے ہیں نا, کلیسیا کا فیملی جہاں گرانہ پیچھے ہو جائے تو ہم دبا ہی لیتے, بول دیں گے تو وہ اگلے دن گھر پہنچا گیا جی تو یہ سارا نہ لیا. ہاں, یہاں تو آج کل تو یہ دور چل رہا ہے, یا فیس بک کے اوپر لگا دیں گے, الٹا ہی, سمجھے.
مگر پالوس رسول نہیں ڈرتے لوگ کلیسیا کے ساتھ نہیں تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. اس کا مطلب وہ نا امید تھا, وہ مایوس تھا, وہ خوف کے اندر تھا. پالوس تموتھی سے بڑا نکالا ہوگا, پر وہ ابلیس لے گیا, ابلیس کے جلتے تیر سے گھائل ہو گیا, دنیا میں چلا. آپ کے گھرانے کا کوئی شخص رہا ہوا معلوم نہ ہو, کوشش کرتے رہے. اگر کوشش سے باہر ہو گیا ہے تو وہ جہنمی شخص. اگر آپ کی کوشش سے کامیاب ہو گیا, کلیسیا میں آ گیا, اس کا مطلب ہے آپ کامیاب ہو گئے. آپ نے ابلیس کے جلتے تیروں کو بجایا, اسپرچل وارفیئر لڑی اور اپنے بھائی کو آگ سے نکالا. داؤد ایک روحانی جنگ لڑا, جسمانی بھی ہوتی تھی اس وقت, ایک پرسنل اس نے جنگ لڑی جاتی جولیت کے ساتھ. اس کی آدمی آگے چل کے بڑی لڑی, پر جاتی جولیت کے, ابھی صاحب وہ کنگ نہیں بنا, تو جاتی جولیت کے ساتھ اس کی فائٹ تھی. بھائیوں کے لیے کھانا لے کے آیا, خبر لینے آیا تھا, پتا چلا یہاں جاتی جولیت للکار رہا ہے. یہ فلسطی تھا, میں نے بتایا مصری, یونانی, رومن, یہ فلسطی, پیلسٹائن, یہ لوگ سب برچھیوں, نیزوں, ڈھالوں کے ساتھ لڑتے تھے. اور جاتی جولیت کا قد کتنا تھا بولیے؟ 6 ہاتھ 1 بالشت. کتنا؟ 1 ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا, تو 6 ہاتھ اس کا مطلب 9 فٹ. بالشت ہوتی ہے یہ سپین, بالشت اس کا مطلب ہے 9.5 فٹ. سمجھے؟ 9.5 فٹ قد. اس کے پاس جو نیزہ تھا, لکھا اس کا چھڑ جو تھا جلہے کے شتیر کی طرح, اور 5000 مسکال اس کی برچھی کے اوپر پیتل تھا جو اس کی شانوں میں تھی. زرہ پہنے تھی, شارٹ پہنی ہوئی تھی, خود اس نے پہنا ہوا تھا. اور جو نیزہ اس کے پاس بھالا تھا, اس کی نوک بھی 500 کی لوہا اس کے اوپر تھا. اتنا بڑا اس کا قد دیکھ لیں, اس کا نیزہ کتنا ہوگا. آگے داؤد صاحب آ رہے ہیں, وہ دیکھو کہاں, سمجھے؟ تو داؤد نے کہا یہ کیوں للکار رہا ہے فوجوں کو؟ تو داؤد کے بھائی اس کو ڈانٹتے تھے, ہمیں نتاب, الیاب, سما, یہ سب جنرل تھے پر ڈرپوک تھے. الٹا داؤد کو کہتے تو لڑائی دیکھنے آیا ہے. پھر وہ ادھر ادھر گھس جاتا, یہ کیا, کون ہے جاتی جولی؟ تو یہ بیچ میں کہنے لگا میں لڑوں گا. وہ خبر چلی گئی ساؤل تک, ساؤل نے بلایا اس کو, بلاؤ یہ کون ہے جو لڑنا چاہتا ہے. جاتی جولیت کہتا تھا کوئی لڑے, اس کا ایجنڈا تھا اگر کوئی مجھے مار دے ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے, اور جو کوئی مجھ سے لڑے ہار گیا تو تم ہمارے تابع ہو جانا. ایک پوائنٹ کے اوپر ایجنڈا تھا. داؤد کو پتا تھا, داؤد نے کہا میں لڑوں گا. ساؤل نے کہا تو کیسے لڑے گا؟ یہاں سارے فوجی جو ہیں ٹھس ہوئے جیسے آج کل کے ایونجلسٹ ٹھس ہوئے ہوتے, پورے ٹھس. کسی کی لڑائی ہو تو قومیں جیتی جاتی. اور وہ جب اس نے کہا تو بلا لیا, اس نے اپنے اس نے یونیفارم پہنایا, اس نے پہنا, اس نے کہا سوری میں اسے چل نہیں سکتا, ایسے جاؤں گا. جا رہا تھا, لڑنے جا رہا ہے, راستے سے اس نے پتھر لے لیے, آپ نے تھیلے میں ڈال لیے, 5 پتھر لیے. اس کو پتا تھا یہ جاتی جولیت لوگ 5 بھائی ہیں, یہ غزہ سارا 5 بھائیوں کے نام سے جو موجودہ, غزہ, اشتودی, اسکلونی, یہ سارے. تو جب جاتی جولیت نے دیکھا کہ یہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے, دیکھا یہ چھوٹا سا انہوں نے میرے سامنے لے آئے ہیں, وہ اس کو اپنے اوپر شرم آئی. انہوں نے کہا یہ میں کس سے لڑوں, کس سے؟ انہوں نے کہا یہ کیا چھوٹا سا بچہ, اور اس کو کہا کہ تو مجھے کتا سمجھ کے مارنے آیا لاٹھی لے کے. اس نے کہا تو نے خدا کی فوجوں کو للکارا. خدا بھالے سے, برچھی سے جنگ نہیں جتواتا, یہ جنگ یہوہ کی ہے. آمین. میں تیرے پاس آتا ہوں ایک پتھر اور فلاخن کے ساتھ, اور فلاخن میں پتھر ڈالا, اور وہ جو خود پہنا ہوا تھا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ خود پہنا, یہ جگہ خالی تھی, اتنا سا ایریا. اسے وہ پتھر مارا, لیکن پتھر دھس گیا اندر, اور وہ اندھے
वो जाती जूलियत गिर गया, दाऊद उसके ऊपर जा खड़ा हुआ, उसकी सोट निकाल कर उसकी गर्दन उतार दी और सारा फिलिस्तीन उनके कब्जे में आ गया। अब आप जरा मुझे बताइए, क्या दाऊद ने सिपर पहनी थी? क्या उसने ढाल पहनी थी? क्या उसके हाथ में नेजा था? उसके गीत सुन ले, जबूर सुन ले, वो कहता है खुदाबंद मेरी सिपर है। हालेलुया। जब वो कहता है ये हवा की जंग, तो इसका मतलब है वो सिपर तो पहने हुए था, पर ये ना हॉर्पन और ना ही ये स्क्यूटन, ना कोई और जो इजराइली कोई हो शील्ड, ये पालूस रसूल जो बात करता है ईमान की सिपर, उसके पास ईमान की सिपर थी। हालेलुया। ईमान की सिपर के साथ चला। इब्लीस के जलते तीर बच्चियां लिए हुए सूरमा वॉरियर खड़ा है, परवाह नहीं जितने मर्जी तीर, जितनी मर्जी बच्चियां नेजे जुलाहे के शतीरों जैसे, जितनी मर्जी उसकी नोक हो, और उसका सिपर बरदार आगे आगे उसके चलता था, परवाह नहीं, मेरी सिपर मेरा खुदा। ये मैं कामयाब हो, यह है जी ईमान की सिपर। दाऊद ने कहां से फॉलो किया? खुदा ने अब्राहम से कहा था मत डर, खौफ न कर। यही है ना, फियर नहीं, मैं तेरी सिपर, मैं तेरी शील, मत डर, मत खौफ कर, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि वो कहता तूने मुझे औलाद नहीं दी, होपलेस है ना, यही उसने कहा। खुदा को पता था इससे यही जुमला कहना, सर जिसकी कमी होती है हम वही बोलते हैं, वही हमारे माइंड में चलता है। बेशक कमी हो पर ना उम्मीदी ना हो, समझे? बेशक मुश्किल में हो, ना उम्मीद ना हो, खौफ ना हो, लेकिन मत डर, किसी चीज का खौफ ना करना, मैं तेरी ढाल, मैं तेरी सिपर, मैं तेरा बहुत बड़ा जन हूं। अनजान माना हमें जरूरत होती है चीजों की, स्पिरिचुअल भी जिस्मानी भी, हर एक को होती है, फोकस भी करना है, दुआएं भी करनी है, पर ना उम्मीद नहीं है। आप कहिए मुझे 10 साल से उम्मीद लगाए हुए 15, भाई अब्राहम 25 साल से, 25 साल औलाद के लिए, आप बोलिए वो ना उम्मीद था? यकीनन था, तभी 25 साल लगे। अगर वो स्टैंड कर जाता जल्दी हो जाता। लिखा है वो ईमान में कामिल होता चला गया। ईमान था पर काम इत्कादी आग घेरती थी, बेइत्काद नहीं था। उसकी बीवी को सारा को उठा के ले गए फिरौन, अब परेशान तो होगा। तो ये चीजें जो सारे गैप्स आए हैं उसकी लाइफ के अंदर, सर्कमसिजन भी औलाद का आगे जाके हुआ, अपना भी, ये दर्जे हैं, उसको गुजारना था, ईमान पे खड़ा करना था। जिस दिन नाउमीदी बिल्कुल खत्म हो गई, खुदा ने उसको इसहाक अता कर। लिखा है फिर वो तारीफ करना शुरू हुआ ईमान की हालत में खुदा का, औलाद नहीं पर तारीफ शुरू, ईमान के अंदर वो शुक्रगुजारी करने लगा। अब आप मुझे बताइए कि इब्लीस ने कितने तीर फेंके होंगे? 25 साल तीर फेंके, नाउमीदी के, खौफ के। उसको कह दिया मत डर, मत खौफ खा, पर अब्राहम नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा हूं क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल वारफेयर का पता है। अब्राहम बाद में समझ गया, ईमान था, पर 25 साल जो तीर चल रहे हैं उसके ऊपर चले नहीं है, वो बचता आ रहा है, कामिल होता आ रहा है, सीखता आ रहा है, तजर्बे करता आ रहा है, और 25 साल का सदरकार हुआ, ईमान में कामिल हो गया। तो ये नाउमीदी के तीर जो 25 साल चले, बच कैसे गया? बच कैसे गया 25 साल और बरकत ले गया? दाऊद का मैंने बता दिया, अब्राहम की सिपर खुदा था, इसलिए वो तीर बुझते चले।
देखा वो सिपर, बोलिए कौन था? खुदा, यहोवा सिपर था। उसकी फेलोशिप थी, कमियां थी अंदर आती थी, पर फेलोशिप नहीं वो खत्म कर। वो मलकिसेदक के साथ फेलोशिप करता, पिटाई भी देता, सब कुछ चलता था। 25 साल लाए हैं, उसकी नस्ल से मसाया को लेना है, यहूदा के कबीले को लेना है, उसको सूरता बनाना है। वो ईमान की सिपर का उसको पता होना चाहिए। और ईमान की सिपर, बोलिए दाऊद क्या कहता है? वो कौन था? ईमान की सिपर क्या? जो पौलुस कहता है ईमान भी अपनी जगह एक सिपर है, पर जब हम दाऊद को पढ़ते हैं, अब्राहम को, तो उनकी सिपरें तो खुदा है। इसका मतलब है, ये बारीक सा नुक्ता है, समझ लेना। जब कह रहा है ईमान की सिपर, ईमान कलाम से पैदा होता है, इसका मतलब है कलाम सिपर है। ईमान की सिपर कलाम है। तो जब ईमान की सिपर में बोल रहा है कलाम है, तो खुदा अब्राहम को कहता है मैं तेरी सिपर हूं, यानी अब्राहम के ईमान की सिपर खुदा है। ये ईमानी, समझे जी? उसका ईमान तो कम ऊपर हो सकता है, समझे? ये याद रखिए, कम इत्कादी तो वो तो कहीं खो जाएगा कहीं ना कहीं। जब ईमान की सिपर कहते हैं तो क्या मानी निकले? यहोवा सिपर, जिससे ईमान पैदा हो। ये ईमान की सिपर है। हम सिर्फ ईमान को सिपर कह रहे हैं, वो भी है, पर उससे बढ़कर जिससे ईमान पैदा होता है, वो कलाम, खुदा की बातें ईमान पैदा करती हैं, इब्लीस की बातें खौफ पैदा करती। समझे? तो ईमान की सिफत क्या ठहरी? खुदा। दाऊद इसलिए मुकाशवा को जान गया, उसने कहा यहोवा मेरी सिफत है। आमीन। कितनी समझ आई जरा बताइए? ये बहुत डीप अहम पॉइंट अगर समझ आ गया, ईमान की सिफत का मतलब क्या निकला? कलाम। ईमान की सिफत का मतलब यहोवा। ईमान की सिफत क्राइस्ट। ईमान की सिफत होली स्पिरिट। ये आपके साथ है। मेरा खुदा यहोवा, मेरा हरामल चंदावल आगे पीछे से मुझे घेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलिए कितनी खुशी हुई है, आपकी सिफत आपके साथ है। हाँ, ये है जी हमारा ईमान। नाउमीदी आ सकती है, खौफ आ सकता है। लदूकिया की कलीसिया ने मसीह को बाहर कर दिया, बगैर सिफर के कलीसिया हालेलुया का रीत, यानी खुदा के बगैर। तू कम वक्त है, फेलोशिप नहीं है, कम वक्त है। तू कहता दौलतमंद, गरीब है, अंधा है, तो अपनी सिफत की पहचान होनी चाहिए। मेरी आपकी सिफत काशिफ यहोवा। साइमन, पास्टर साइमन, खुदा का कलाम। पास्टर स्टीव, हमारी सिफत ढाल खुदा। हासिफ, आप मेरी सिफत और मेरी कुमक और मेरी नजात का सीन। बोलिए यहोवा 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 यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जंग करना सिखाता, मेरे आगे आगे चलता। हम यहां पर कहते हैं जी हथियार बांधा हुआ ईमान का ईमान है, अच्छी बात है, पर यह कम भी तो हो सकता है। तो ये शील्ड तो ना हुई, फिर जो कमी हो गई, शील्ड वो जो किसी तीर से ना घबराए, वो यहोवा है, वो यीशु है, वो कलाम है, वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। बात दो उन हथियारों को, उन शील्ड को, खुदा के साथ, रिफाकत के साथ। 4-5 मिनट और। सुलेमान बादशाह, उसके पास सोने की ढाल थी, एक नहीं काफी, तकरीबन 201, 601, बड़ी छोटी सोने की ढालें, सिपरे गोल्ड की। जब उसका बेटा रुबाम सल्तनत करने लगा,
तो मिस्री आके वो छीन के लेगा सोने की ढाल। ये सलातीन 14 बाब के अंदर आप पढ़िए, वहां आपको मिलेगा। और जो खुदा मेरी सिपर है, ये पैदाइश 15वां बाब, उसमें आप पढ़िए। तो पहला सलातीन 14वां बाब, जो सोने की गोल्ड की उसने बनाई हुई थी शील्ड, वो मिस्री वॉरियर छीन के लेगा। रुबाम हाथ ही मलता रह गया, पर अब उसको भी चाहिए थी, तो उसने फिर पीतल की बनाई। सुलेमान के दौर में कौन ऊपर थी, गोल्ड चांदी आम था। पर इससे आगे जो भेद है वो मैं बताना आपको। उससे पीतल की भी ढालें बनाई, कौमें ऐसे ही बनाती। जब अपने महल से हैकल में जाता तो वो मुहाफिज ढाल लेके आगे आगे चलते। यही दम खुदा ने इस्तेमाल की कि मैं आगे आगे चलता। यहां तो लोग चलते थे बादशाहों के आगे, पर मेरे आगे वो अपने बच्चों के आगे खुद चलता, ढाल बनकर। हालेलुया, अपने लोगों के लिए ढाल बनकर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सोचा आप शॉपिंग करने जा रहे हो, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, आप घर पे हो, कहीं भी, वो ढाल बनकर। फरिश्ते भी ढाल बनते हैं, पर उसके हुक्म से वो भी मदद करते हैं। पर यहोवा की प्रोटेक्शन, वो लश्करों का खुदा। तो सोने की ढालें इसलिए थी, वो से सुनिए, वहां जंग थी नहीं, इर्द गिर्द की सारी कौमों ने इत्मीनान का सुलह किया आपस में। तो जान वो ढाल किसकी बनाए? तो सोने की ढाल का ये मतलब था कि मेरी किसी से जंग नहीं। हम जंग है तो किससे? इब्लीस से। इब्लीस से कौन लड़ता है? यहोवा खुद। कोई सोने की ढाल है तो यहोवा लड़ रहा, पीतल की ढाल है तो खुद लड़ रहे। समझे? मुकाशवा पहला बाब, यीशु मसीह सोने का सीना बंद बांधे। ये जज के मानी के अंदर भी है, ब्रेस्ट प्लेट के मानी के अंदर, पर ये डिफेंस में भी सोने की ढाल उसकी भी है। इसका मतलब है उसे कोई नहीं मार सकता, कोई तीर उसके ऊपर नहीं चल सकता। वो मुर्दों में से जी उठा है, मर गया था, अब जिंदा है। तो मेरी आपकी ढाल कैसी हो? ईमान की सिपर, वो हमारा यीशु मसीह, वो कलाम, ईमान की सिपर, सोने की ढाल। इसका मतलब मेरे अंदर कोई तीर नहीं चल सकता। मेरा हाथ दिल जो लाल ढीलाबाज है, पर मैंने सोने की ढाल, यहोवा मेरे साथ है, होली स्पिरिट मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, कलाम मेरे साथ है। मैं कभी नाकाम नहीं होऊंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, रास बात मेरा बंदा बोलिए ईमान से जीता रहेगा। इसलिए खुदा के हथियार बांध ले, ईमान के सिपर, खुदा के साथ चलिए। इब्लीस के जल्दी तीरों का मुकाबला करेंगे। इब्लीस भाग जाएगा और उसके तीर बुझ जाएंगे। आइए खड़े हो।